السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سب جمع ہیں مولا امام باقر علیہ السلام کے تعزیت پیش کرنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین علیہ السلام جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اور زمانے کے امام اجل اللہ کو۔ اللہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد علیہ السلام۔ آج یہ مجلس کا ثواب ہم میرے شفیق نانا سید حسین حیدر رضوی کو اصال ثواب کر رہے ہیں۔ میرا نام سید محمد رضا جعفری ہے اور میں آپ کے ساتھ میریلینڈ امریکہ سے ہوں۔ آپ سب کی شرکت کا بہت شکریہ۔ اب میں اپنے ماموزاد بھائی حسن عباس رضوی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تلاوت فاتحہ کریں۔ حسن ہمارے ساتھ ہیوسٹن ٹیکسس سے ہیں۔ حسن۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شکریہ حسن۔ اب میں دعوت دیتا ہوں لاڈلے نانا سید علی حیدر رضوی کو کہ وہ حدیث قصہ پیش کریں۔ لاڈلے نانا ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے۔ وہ میرے نانا کے بہت خاص بھائی اور دوست ہیں۔ انہوں نے میرے نانا کو ہمیشہ بہت عزت اور شفقت دی ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی جناب سید حسین حیدر رضوی صاحب مرحوم، ان کے جد، ان کے والدین اور ان کے خانوادے کے تمام مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ، اس کے ساتھ ساتھ قمر رضوی کے بھی والدین، جد اور ان کے مرحومین کے لیے فاتحہ شامل کر لیں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی برسول اللہ في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني لا أجد بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد ثم كان إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمر فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كان رائحة جد رسول الله فقلنا من جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذنني أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي يا صاحب الحوزي قد أذنت لك ودخل معه تحت الكساء وما كان إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل
فقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك راية طيبة كان راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدني الحسين والكساء فقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتعذرين أن أدخل معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي يا شاف أمتي فأذنت لك فدخل معهم تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابني أمير رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولدك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال له عليك السلام يا أخي وسي خليفة صاحب الهواء قد أذنت لك ودخل اليوم تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أمه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي يا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وهمي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنه مني وأنا منهم فاجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليهم وزبانهم ولسواتهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكان السماوات إني ما خلقت السماء مرضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحابتكم قدر لي أنا أدخل معكم التفال تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمينا وإلى الله نعم قد أذنت لك ودخل جبريل معنا تحت الكساء وقال يا أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي رسول الله أخبرني ما الجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعث بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرقوا وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وصاد شيئة رب الكعبة اللهم صل على محمد وآله فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعث بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل ما محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا محبين وفي مهموم الله غفر الله همه ولا مغموم الله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام وإذا والله فزنا سويدنا كذلك شيئتنا فاز سويد في الدنيا ورب وفي الدنيا والآخرة رب الكعبة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الله فرجهم. مومنین و مومنات سے درخواست ہے کہ پھر ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے جناب حسن حیدر مرحوم، ان کے والدین، ان کے جد، اور قمر رضوی کے والدین، ان کے جد، اور ان کے خانواد، اس کے علاوہ وہ مومن مومنات جن کا اس دنیا میں کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، مرد الزام، علماء کرام، شہیدان ملت جعفریہ، عیسیٰ بھائی کے مرحومین کے لیے، اور حسن ملک کے مرحومین کے لیے، آخر میں اس حقیر پر تقصیر کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ لاڈلے نانا. آپ سب سے خاص گزارش ہے کہ لاڈلے نانا کی زوجہ صابرہ رضوی عرف رانی کی صحت کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا کرے بحق 14 معصومین. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب میں دعوت دیتا ہوں جناب حسنین ملک صاحب کو کہ وہ اپنا نذرانہ عقیدہ پیش کریں. وہ ابو دھابی کے مرکز حسینی کے ایک بہت یادگار اور مخلص سوزخوان ہیں. میرے نانا ان سے بہت خاص محبت کرتے تھے اور وہ ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے. آپ سب سے گزارش ہے ان کے لیے ایک باآواز بلند صلوات پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ حسین تھا، وہ حسین تھا، وہ حسین تھا، وہ حسین تھا، وہ حسین تھا. وہ نبی کی آنکھ کا نور تھا، وہ علی کے دل کا سرور تھا. وہ جو لگتے بنتے حضور تھا، وہ جو قلب شعلہ دور تھا، وہ حسین تھا. وہ وجیہ تھا، وہ شکیل تھا، وہ حسین تھا، وہ جمیل تھا. وہ اذان حق تھا، عدیل تھا، وہ ادائے رب جلیل تھا، وہ حسین تھا. یہ معاملہ بھی عجیب تھا، وہ امیر ہو کہ غریب تھا. یہ معاملہ بھی عجیب تھا، وہ امیر ہو کہ غریب تھا. یہ محبتوں کا نصیب تھا، وہ سبھی کے دل کے قریب تھا، وہ حسین تھا، وہ حسین تھا، وہ حسین تھا، وہ حسین تھا.
جو تھا تیر روز کا تیشنا لب گلا جس کا بے ادب گئے گھر جلانے ہوا غضب وہ حسین تھا جو لہو میں اپنے نہا گیا جو جوان کی لاش اٹھا گیا جو لحد پسر کی بنا گیا جو سب اپنے لال لٹا گیا وہ حسین تھا 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 جو سکینہ روتی تھی در بدر کوئی پوچھتا تھا پتا اگر جو سکینہ روتی تھی در بدر کوئی پوچھتا تھا پتا اگر پتا کون تھا وہ تیرا پدر تو تڑپ کے کہتی تھی نو اگر وہ حسین تھا یہ پکاری زینب خستہ تن ہوئی بھائیوں سے جدا بہن یہ پکاری زینب خستہ تن ہوئی بھائیوں سے جدا بہن میرا تو پر میں لٹا چمن وہ پڑا ہے خاک پہ بے کفن وہ حسین تھا 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 صلوات اللہم صلی اللہ محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد یہ سچ ہے فراق اکبر نے یہ سچ ہے فراق اکبر نے ماں باپ کے دل کو توڑ دیا لیکن جو رضائے حق دیکھی لیکن جو رضائے حق دیکھی دونوں ہی نے دامن چھوڑ دیا یہ سچ ہے فراق اکبر نے شبیر کی پیری اور اکبر تقدیر کے مارے تھے سرور شبیر کی پیری اور اکبر
کچھ دور اٹھایا لے کے چلے پھر خاک پہ لاشا چھوڑ دیا کچھ دور اٹھایا لے کے چلے پھر خاک پہ لاشا چھوڑ دیا یہ سچ ہے فراق اکبر نے ماں باپ کے دل کو توڑ دیا موجیں جو قدم سے ٹکرائی مشکیزہ بھرا پانی نہ پیا موجیں جو قدم سے ٹکرائی مشکیزہ بھرا پانی نہ پیا لیکن جو بتیجی یاد آئی لیکن جو بتیجی یاد آئی عباس نے دریا چھوڑ دیا لیکن جو بتیجی یاد آئی عباس نے دریا چھوڑ دیا یہ سچ ہے فراق اکبر نے اے شاہ زمانہ پھر شکوا کرتا ہی رہے گا محشر میں اے شاہ زمانہ پھر شکوا کرتا ہی رہے گا محشر میں ننھے سے گلے کو کیا چھیدا ننھے سے گلے کو کیا چھیدا شبیر کے دل کو توڑ دیا یہ سچ ہے فراق اکبر نے ماں باپ کے دل کو توڑ دیا لیکن جو رضائے حق دیکھی لیکن جو رضائے حق دیکھی دونوں ہی نے دامن چھوڑ دیا یہ سچ ہے فراق اکبر نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت شکریہ. اب میں دعوت دیتا ہوں نجمی انکل سید نجم الحسن رضوی کو کہ وہ ہم سے خطاب کریں. نجمی انکل مرحوم جناب مولانا کلبت صادق صاحب کے محترم داماد ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے. وہ بہترین کام کر رہے ہیں انڈیا میں تاکہ علم کی دولت میں اضافہ ہو. میرے نانا سے بہت قریب دلی رشتہ ہے ان کا اور میرے نانا ان کی پوری فیملی سے بہت محبت کرتے ہیں. ہم ان کو ایک باآواز بلند صلوات کے ساتھ دعوت دیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. Shall I start? نجمی انکل اگر ہیں تو آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. میں اسٹارٹ کروں؟ مولانا صاحب ابھی نجمی انکل اوکے اوکے نجمی انکل اگر ہیں تو آپ شروع کر سکتے.
نجمی انکل اگر آپ ہیں تو آپ شروع کر لیجئے. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب میں دعوت دیتا ہوں خطیب عالی اور ذاکر اہل بیت جناب سید علی عیسیٰ کو کہ وہ ہمیں اپنی محبت اور علم سے نوازیں. وہ مرحوم جناب مولانا ذیشان حیدر جوادی کے محترم داماد ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہیں یو اے ای سے. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ذاکر صاحب شروع کر سکتے ہیں. رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین المخاطب بطٰہٰ و یاسین. سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا مولانا و مولد الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم قتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا. ثم قال ان اشکر لی ولوالدیک. صلوات. میرے محترم سننے والوں، میں نے آپ کی بہترین سماعتوں کے حوالے قرآن مجید کے 2 سوروں کا ایک مختصر سا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا. سورہ بقرہ آیت نمبر 83 کا ایک حصہ. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ان اشکر لی ولوالدیک. میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. سورہ لقمان آیت نمبر 14 کا ایک حصہ. اس سے پہلے
کہ میں اپنی تقریر کا مکمل آغاز کروں اور اسے اپنے وقت کے اندر اختتام پذیر کروں. چند باتیں ہیں جو مجھے مرحوم کے حوالے سے آپ تک پہنچانی ہے. میری یہ خوش قسمتی تھی کہ میں مرحوم کو تب سے جانتا ہوں جب میں ابوظبی میں نہیں آیا تھا. میں ابوظبی میں 89 میں آیا ہوں اور اس سے پہلے میرے برادر محترم مرحوم آصف اختر وہ ابوظبی میں رہتے تھے اور ان کا حسین حیدر بھائی کے خانوادے سے ان کی فیملی سے ایسے ہی رابطہ تھا جیسے ایک بھائی کا دوسرے بھائی سے ہوتا ہے. وہ جب بھی ہندوستان جاتے تھے اور ہم لوگ بیٹھتے تھے تو وہ کثرت سے حسین بھائی کا تذکرہ کرتے تھے, ان کی شفقت, ان کی محبت, ان کا اخلاق, ان کے ساتھ کنیکٹیویٹی, ان ساری چیزوں کا ذکر وہ کیا کرتے تھے کہ میں ان سے نہیں ملا تھا, اس کے باوجود میں ان کو جانتا تھا. یہاں آنے سے پہلے میں ان کو جانتا تھا اور یہاں آنے کے بعد میں ان کو پہچانتا تھا. جاننا اور ہے, پہچاننا اور ہے. اور یہ جملہ مجھے کہنے میں کوئی تکلف نہیں ہے, نہ یہ مبالغہ آرائی ہے کہ میں خود کو ان خوش نصیبوں میں سمجھتا ہوں جو یہ کہنے پہ فخر حاصل کرتے ہیں کہ میں نے حسین حیدر بھائی کی صحبت میں وقت گزارا ہے. یہاں آنے کے بعد میرے خسر محترم مرحوم علامہ ذیشان حیدر جوادی کا وہ جملہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں آیا اور وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے حسین حیدر بھائی, تو ان کا یہ جملہ ذہن نشین ہے. انہوں نے میری طرف اشارہ کیا اور بابو بھائی سے کہا, حسین حیدر بھائی سے کہا کہ میں علی عیسیٰ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں. یہ جملہ مجھے آج بھی یاد ہے اور یہ حوالے کو انہوں نے اس قدر خوشی سے قبول کیا کہ پھر ان کے اور میرے درمیان کوئی تیسرا حوالہ نہ رہا. اور یہ ان کا حق ہے کہ میں یہ کہوں کہ امارات میں میرا پہلا ریسیڈنس ویزا جس نے لگوایا تھا, اللہ ان کے درجات کو بلند کرے, وہ حسین حیدر صاحب تھے. میں نے روایتوں میں, احادیث میں, اقوال معصومین میں مومن کی کیا علامتیں ہیں میں نے وہ پڑھا ہے اور وہ میری نگاہوں میں ہے. لیکن واقعاً جب میں نے حسین حیدر بھائی کو میں نے دیکھا اور ان کی زندگی کو, ان کی لائف کو, ان کے شب و روز کو میں نے آبزرو کیا تو مجھے پتا چلا کہ واقعی اگر کوئی مومن ہو تو اس شان کا, اس اسٹیٹس کا, اس کلیبر کا, اس معیار کا مومن ہو. ہر وقت مسکراتا ہوا چہرہ, ہر وقت لوگوں کی خیریت دریافت کرنا. اور میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ وہ جہاں جاب کرتے تھے وہ انتہائی سینسیٹیو جگہ تھی, گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ تھا, اس وقت کے حالات خراب تھے. مجھے یاد ہے اچھے اچھے لوگوں نے مسجد کو چھوڑ دیا, امام بارگاہ میں آنا ترک کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نام آ جائے اور میں حکومت کی نگاہ میں آ جاؤں. لیکن یہ واحد شخصیت ایسی تھی جو اس اسٹیٹس پہ ہوتے ہوئے بھی, گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کے اس ہائی لیول
डिपार्टमेंट में होने के बावजूद भी कभी उन्होंने न मस्जिद तर्क की, कभी उन्होंने न इमाम बारगाह तर्क किया। अगर किसी ने पूछा भी तो मुझे उन्होंने जिक्र में भी ये बताया कि आप क्यों जाते हैं, हालात खराब है, आप मस्जिद भी जाते हैं, आप इमाम बारगाह भी जाते हैं, आपको अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहिए। तो उन्होंने कहा, ईसा मियां, मैंने उनको एक ही जवाब दिया, मैंने जवाब ये दिया कि राज़िक अल्लाह है, वसीला अहले बैत है। अल्लाहु अकबर। ऐसा जुमला, ऐसा जिंदा जुमला वही कह सकता है जिसे कमा हक़्क़हू, अल्लाह की मारिफत भी हो और अहले बैत की मारिफत भी हो। मैंने रिवायात में देखा है, बाज इमाम की जिंदगी मैंने देखी है कि उन्होंने अल्लाह की राह में अपना सरमाया सर्फ कर दिया है। और वो मुझे अच्छी तरह याद है, जब हुसैन हैदर भाई अबू जबी से कनाडा के लिए फॉर गुड शिफ्ट कर रहे थे, तो उन्होंने अपने घर का आसासा, उन्होंने अपने घर का फर्नीचर, यहाँ तक कि वो गाड़ी जो उनके इस्तेमाल में थी वो भी उन्होंने मरकज़े हुसैनी को डोनेट कर दिया। वाकईन हक है उनका कि हम उन्हें याद रखें। उनकी जिंदगी को देख के मुझे मौलाए कायनात का वो जुमला याद आता है कि जिंदा रहो तो इस तरह रहो कि लोग तुमसे मिलने के मुश्ताक हों, और जब तुम्हारा इंतकाल हो जाए तो वो इंतकाल तुम्हारा उस कैफियत पे होना चाहिए कि लोग तुम्हें याद रखें। मैं हुसैन हैदर भाई की रूह को मुखातिब करके कहना चाहता हूं कि हाँ, आप भूले नहीं हैं, हम आपको भूले नहीं हैं। जिससे आपका राब्ता था न वो भूला है न वो आपको भूलेगा। लिहाजा मैं यहाँ तक अपनी बात को रोक कर अब मैं अपने असल टॉपिक पे आना चाहता हूँ। आप हजरात से गुजारिश है कि एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप हजरात मुझे माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था। बहरहाल मैंने आपके सामने कुरान मजीद की 2 मुख्तसर आयतों का तज़किरा किया है। ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैन इहसाना अनिश्कुरली वले वालिदैक। मेरा शुक्रिया अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। मुझे इस बात का यकीन है, भरोसा है कि मेरा सुनने वाला मजमा जो है वो यकीनन समझदार, पढ़ा लिखा, अरबी ग्रामर के किसी न किसी हद तक जानने वाला है। मैं आपको एक लफ्ज की तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूं और उसके बाद मैं अपने बयान को आगे बढ़ाऊंगा ताकि हम और आप इस चीज को आसानी से समझ लें कि निगाहे कुदरत में, निगाहे मशीअत में, अल्लाह की निगाह में वालिदैन का दर्जा क्या है। अरबी ग्रामर में एक हर्फ है वाव, जिसे हर्फे अतफ कहते हैं। ऐन ते फे, हर्फे अतफ। इस हर्फ का काम यह होता है कि उससे पहले जो जुमला आया है और उसके बाद जो जुमला आएगा उन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। इसे कहते हैं हर्फे अतफ। अब आप पहचाने इस आयत को। ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैन इहसाना। खबरदार, सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत न करना और अपने वालिदैन के साथ एहसान करना। ये जो लफ्ज कुरान में आया है एहसान, ये उन मानों में नहीं आया है एहसान जिन मानों में हम उर्दू जबान में एहसान को कहते हैं और एहसान को समझते हैं। इस एहसान का मतलब है हुस्ने सुलूक करना,
अच्छा बर्ताव करना, तुम पर जो फर्ज है वालिदैन की खिदमत, अपने फर्ज को पूरा करना, ये है एहसान। दूसरी आयत अनिश्कुरली वले वालिदैन, खुदा ने क्या कहा? मेरा शुक्रिया अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करो। तो इसका मतलब क्या कि अल्लाह ने कहा इबादत मेरी हो और माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करो, शुक्रिया मेरा भी हो और वालिदैन के साथ भी का भी शुक्रिया अदा करो। अब मैं अपने इस पढ़े लिखे मजमे को एक बात की तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूं। अनिश्कुरली वले वालिदैन, इसमें लफ्ज शुक्र कितनी बार आया? एक बार। क्या यह मुमकिन नहीं था कि परवरदिगार आलम इस आयत में 2 बार लफ्ज शुक्रिया रख देता, ताकि हम ये समझ पाते कि जो पहला शुक्रिया है उसका वजन ज्यादा है, वो अल्लाह के लिए है। जो दूसरी बार लफ्ज शुक्रिया आया है उसका वजन कम है, वो वालिदैन के लिए है। लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया, एक लफ्ज शुक्रिया रखा, अनिश्कुरली, मेरा शुक्रिया अदा करो। उसके बाद हर्फे वाव रखा, हर्फे अतफ रखा, वले वालिदैन, यानी वालिदैन के साथ शुक्रिये के मेयार को अपने शुक्रिये के मेयार से वाव के जरिए कनेक्ट कर दिया कि यानी जिस मेयार का मैं तुमसे मुतालबा कर रहा हूं कि मेरा शुक्रिया अदा करो, क्योंकि मैं खालिक हकीकी हूं, उसी मेयार का मैं चाहता हूं कि अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि वो खालिक मजाजी हैं। अब पहली आयत में क्या कहा? ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैन एहसाना। जिस तरह मैं ये गवारा नहीं करूंगा कि मेरे अलावा किसी और की इबादत करो, उसी तरह मैं ये भी गवारा नहीं करूंगा कि तुम अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक रोक दो। एक सलावत भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजीजों, मेरे मुहतरम सुनने वालों, कुरान में मुख्तलिफ मकामात पर वालिदैन का तज़किरा आया है। माँ बाप को जिक्र एक साथ अल्लाह ने किया है, वालिदैन वालिदैन वालिदैन। मुतअद्दिद आयात कुरान में आपको मिल जाएंगी। हम समझे कैसे कि ये लफ्ज वालिदैन जो है ये है क्या, इसमें कितनी गहराई है, इस वालिदैन के लफ्ज में कितना डेप्थ है, कितना अमीक है ये लफ्ज, कितना भारी भरकम, कितना मोहतरम, कितना रिस्पेक्टफुल है ये लफ्ज। हम कैसे समझें? मुमकिन नहीं है कि हम इसे कमा हक कहूं, जो इस लफ्ज को समझने का हक है हम उसे समझ सकें। लेकिन मैं सिर्फ अपने बच्चों को समझाने के लिए आपके सामने अपनी एक दलील रखता हूं कि वालिदैन को कैसे समझा जाए कि ये क्या है, इनकी क्या अजमत है। मुतवज्जे रहिएगा। परवरदिगार आलम के कितने नाम हैं, कितने इस्म हैं, कितनी सिफत है। खुद एक दुआ, दुआए जोशन कबीर, जिसके 100 बाब हैं और हर बाब में उसके 10 सिफत है, उसकी 10 सिफत है। जो सिफत है वही इस्म है, जो इस्म है वही सिफत है। न हम इस्म से सिफत को अलग कर सकते हैं, न सिफत से इस्म को अलग कर सकते हैं। कितनी सिफतें हैं? 1000 तो सिर्फ दुआए जोशन कबीर में हो गई, अल्लाह की सिफत। उसके अलावा दुआए जोशन सगीर पढ़ लें आप, दुआए अबू हमज़ा सुमाली पढ़ लें और दीगर दुआएं आप पढ़ लें, तो कितनी सिफत हैं अल्लाह के। मुतवज्जे रहिएगा, समझना है वालिदैन
کیا ہے یہ لفظ والدین، کتنا ڈپتھ ہے اس میں، کتنی عظمت ہے اس میں. اللہ کی جب صفت کو الگ کیا تو کیا کہا؟ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، وہ سریع الرضا بھی ہے، وہ منان بھی ہے، وہ کرم کرنے والا بھی ہے، وہ معاف کرنے والا بھی ہے، وہ دیکھنے والا بھی ہے، وہ سننے والا بھی ہے، وہ رحم کرنے والا بھی ہے، وہ رزق دینے والا بھی ہے، وہ زندگی دینے والا بھی ہے، وہ موت دینے والا بھی ہے. یعنی اگر آپ اس کی صفتوں کو بیان کریں گے الگ الگ تو 1000 صفت اس کی سامنے آئے گی. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کی جملہ صفتوں کو ایک مقام پر، ایک نقطے پر جمع کر دیں تو کون سا لفظ سامنے آتا ہے؟ اللہ. جیسے ہی ہم نے اللہ کہا ویسے ہی اللہ کی جملہ صفتیں جو ہیں وہ ایک مقام پر جمع ہو گئیں. اسی طرح جب ہم والدین کہتے ہیں، جب ہم ماں کہتے ہیں، جب ہم باپ کہتے ہیں، اور جب ہم ان کی صفتوں کو جوڑ کر والدین کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس لفظ والدین میں ان کی محبت بھی چھپی ہے، ان کی شفقت بھی چھپی ہے، ان کا احسان بھی چھپا ہے، ان کا جذبہ تحفظ اولاد بھی چھپا ہے، ان کی محنت بھی ہمارے لیے چھپی ہے، ان کا مشقت بھی ہمارے لیے چھپا ہے، ان کا احسان بھی ہمارے لیے چھپا ہے، ان کی اولاد پروری بھی ہمارے لیے چھپی ہے، ہمارے لیے راتوں کا جاگنا بھی چھپا ہے، ہمارے لیے دن کی مشقت بھی چھپی ہے. تو جب ہم والدین کے احسانات اور ان کے ہمارے لیے کوششوں کو اگر سامنے رکھیں تو لفظوں کی ایک دنیا پیدا ہو جاتی ہے، لیکن ان کے کمالات، ان کے احسانات کو جب ہم ایک منزل پہ جمع کر دیتے ہیں تو وہ لفظ والدین بن جاتا ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب میرے محترم سننے والوں، میرا ایک سوال ہے کہ اللہ نے کیا کمال رکھا ان میں، کیا عظمت رکھی کہ پروردگار عالم نے اپنی عبادت کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک کو واجب کیا، فرض کیا، اپنے شکریہ کے ساتھ ان کے شکریہ کو فرض کیا. اور میرا مجمع یہ بہترین طریقے سے جانتا ہے کہ فرض کے عائد ہونے سے پہلے حق عائد ہوتا ہے. جب تک حق عائد نہیں ہوگا تب تک فرض عائد نہیں ہوگا. ہم آپ دفتر میں کام کرتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس دن ہمیں اپوائنٹمنٹ لیٹر ملا اسی دن ہم سیلری مان لیں. نہیں، پہلے ہم اپنا فرض ادا کریں، ڈیوٹی کریں، اس کے بعد ہم حق کا مطالبہ کریں گے. تو پروردگار عالم نے والدین کو اتنا عظیم بنایا کہ پہلے ان کا حق رکھا، اس کے بعد ہمارا فرض رکھا. کیوں حق رکھا؟ اس حق کو ہم کیسے سمجھیں؟ یہ کون سا فلسفہ ہوگا، یہ کون سی حکمت ہوگی کہ جس حکمت اور جس فلسفے سے ہم سمجھ لیں کہ والدین کا ہم پر حق اللہ نے کیوں واجب کیا ہے. واجب کیا ہے وہ ہے کیا؟ کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں تفصیل سے گزارش کرتا، لیکن جتنی چیزیں میرے ذہن میں ہیں اسے بالکل سمرائز کر کے بالکل شارٹ میں آپ کے سامنے ایک لفظ رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے والدین کی عظمت، ان کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک ہم پر کیوں فرض رکھا ہے. وہ اس لیے کہ وہ تھے، ہم نہیں تھے. بہت توجہ چاہتا ہوں. وہ تھے، ہم نہیں تھے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے جو مجھے اس کائنات میں بھیجا
تو وسیلہ ان کی ذات کو بنایا. تو اب یہ سارا احترام کس کا ہو گیا؟ یہ ساری عزت کس کی ہو گئی؟ یہ سارا رسپیکٹ کیوں ہو گیا؟ یہ سارا رسپیکٹ اس وسیلے کا ہے جو پروردگار عالم نے ماں باپ اور اولاد کے درمیان رکھا ہے کہ وہ تھے، ہم نہیں تھے. اب آج کی دنیا کے حالات کو آپ دیکھ کر مجھے بتائیں. آج سے 40 سال 35 سال پہلے تو ماشاءاللہ ماں باپ کے 10 بچے 11 بچے 12 بچے 7 8 بچے ہوا کرتے تھے. کوئی مذاق بھی نہیں اڑاتا تھا، کوئی یہ بھی نہیں کہتا تھا کہ آپ لوگ تو بیکورڈ ہیں، ان ایجوکیٹڈ ہیں، اتنے سارے بچے. آج سے 35 40 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں. سماج معاشرہ اسے دعاؤں کے ساتھ قبول کر لیا کرتا تھا. لیکن اگر آپ ان حالات میں دیکھیں، اگر کسی کے 2 سے زیادہ بچے ہو گئے، ارے یہ کیا ہے؟ آپ لوگ تو پڑھے لکھے ہیں، کیا آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں؟ فیملی پلاننگ نہیں ہے؟ ماشاءاللہ 3 بچے ہو گئے، 3 بچے. ایجوکیشن سوچئے، رزق سوچئے. یعنی کل تک اللہ رازق تھا. ہو سکتا ہے جو یہ ٹوک رہے ہیں ان کے خود ہی 7 8 بھائی بہن ہوں. لیکن جب حالات بدلا تو اللہ کی رزاقیت پر سے ایمان ختم ہو گیا. لوگ جاہل کہنے لگے. یہ جو ہے وہ ان کا ارے کیا کہا جائے، بس اسی طرح ہے، بیکورڈ فکر کے ہیں. تو اگر ایک انسان پڑھا لکھا بھی ہے، جسے آج کی دنیا میں پڑھا لکھا اور فارورڈ لوگ سمجھتے ہیں اس لیے کہ اس کی ایک اولاد ہے یا زیادہ سے زیادہ 2 اولاد ہے، تو کیا قرآن کا یہ قانون کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، میرے شکریہ کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کرو، ختم ہو گیا؟ نہیں. یہ قانون تو ان کے لیے بھی تھا جن کے ماشاءاللہ 10 11 بچے تھے، اور یہ قانون ان کے لیے بھی ہے جن کے جو زیادہ پڑھے لکھے اور ہوشیار ہو گئے ہیں اور اللہ کی رزاقیت پر ان کا یقین ختم ہو گیا ہے، اس لیے انہوں نے فیملی پلاننگ کر لی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کھلا رہے ہیں. اس ہم نے کتنے ہم نشینوں کو ڈبا دیا. تو یہ آیت تو ان کے لیے بھی تھی جن کے 10 11 بچے ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں، اور یہ آیت ان کے لیے بھی ہے جو 1 یا 2 پر جو ہے رک جاتے ہیں. تو ہمیں سوچنا یہ پڑے گا کہ جب ہمارے وجود کے وسیلے سے ایک انسان یا 2 انسان اس دنیا میں آ گیا تو ہم اتنے لائق احترام ہو گئے، ہم اتنے لائق قدر ہو گئے، ہم نگاہ قدرت میں اتنے رسپیکٹ فل ہو گئے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ فقط میری عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو. تو عزیزو سوچو کہ وہ ذوات مقدسہ کتنی عظیم ہوگی کہ جن کے ذریعے سے چند افراد اس دنیا میں نہیں آئے، بلکہ جن کے وجود کے وسیلے کے صدقے میں پروردگار عالم نے پوری کائنات کو خلق کیا. ان کا مرتبہ تو ماں باپ سے افضل ہے کہ جتنا احترام ہم ماں باپ کا کرتے ہیں، جتنا شکریہ ہم ماں باپ کا ادا کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمیں ان کا احسان مند ہونا چاہیے، ان کا شکر گزار ہونا چاہیے جن کے وجود کے وسیلے سے یہ پوری کائنات خلق ہوئی ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب عزیزان محترم میرے ساتھ رہیے گا، میں بہت آرام سے لیکن اس اطمینان کے ساتھ کہ اپنے وقت کے اندر انشاءاللہ آپ کی زحمتوں کو میں تمام کر دوں گا. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ماں باپ فقط اس لیے لائق حسن سلوک ہیں، لائق شکریہ ہیں کہ ہم ان کے وسیلے سے اس دنیا میں آئے اور آنے کے بعد عزت و احترام کے ساتھ سماج میں زندہ ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے
کہ اس معاشرے نے, اس سماج نے, اس سوسائٹی نے جو ہمیں رسپیکٹ دی ہے, اس رسپیکٹ کی وجہ کون ہے؟ میرے اس جملے کو یاد رکھیے گا, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں. آج ہم اور آپ سماج میں, معاشرے میں, سوسائٹی میں جو سر اٹھا کر زندہ ہیں, ہر آدمی شیک ہینڈ بھی کرتا ہے, سلام بھی کرتا ہے, اٹھ کے گلے بھی لگاتا ہے, اپنی جگہ پر بٹھاتا بھی ہے. یہ جو اتنا احترام, اتنی عزت, اتنا رسپیکٹ ہمیں ملا ہے, یہ کیوں ملا ہے؟ ان تمام احترام کی بنیاد کون ہے؟ میرے ساتھ رہیے گا. پروردگار عالم نے پہلی منزل پہ آدم کو بنایا, نما نباب اس سلسلے کو کنٹینیو کرتا. کیا یہ اس کے قدرت میں تھا یا نہیں تھا کہ جس طرح آدم بنے, جس طرح حوا بنی, اسی طرح یہ سلسلہ ہوتا؟ لیکن نہیں. پروردگار عالم نے آدم اور حوا کے بعد, اور مثال کے طور پر جناب مریم کو بھی شامل کر لیجئے کہ عیسیٰ کی ولادت میں باپ شامل نہیں ہے, اللہ نے اپنی سنت کو کنٹینیو رکھا. جو بھی اس دنیا میں آئے گا, ایک باپ ہوگا, ایک ماں ہوگی. اس دو لفظوں کو یاد رکھیے گا, ان دو رشتوں کو یاد رکھیے گا, تاکہ جو میں نتیجہ آپ کو دینا چاہتا ہوں عظمت والدین کے سلسلے میں, وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے. تو سنت الہیہ کیا ہے؟ کنٹینیو, کہ جو اس دنیا میں آئے گا ایک ماں ہوگی, ایک باپ ہوگا. ماں کسی عورت کا نام نہیں ہے, ایک رشتے کا نام ہے. باپ کسی مرد کا نام نہیں ہے, ایک رشتے کا نام ہے. اب اس دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے آئے کہ جن کے وجود میں ایک عورت ہے, ماں نہیں ہے. تو بہت توجہ, میں آپ کو کہیں لے کے جانا چاہتا ہوں, میری محنت انشاءاللہ ضائع نہ ہوگی. ان کے وجود کے میں, اس دنیا میں آنے میں ایک عورت تو ہے لیکن ماں نہیں ہے. ان کے وجود میں, اس دنیا میں آنے کے سلسلے میں ایک باپ تو ہے لیکن, ایک مرد تو ہے لیکن باپ نہیں ہے. آپ سوچیں میں کیا گزارش کر رہا ہوں. میں لفظوں کو بہت احتراماً آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں جانتا ہوں یہ تقریباً کتنے لوگ کہاں کہاں سے مجھے سن رہے ہیں, لیکن سب صاحب فکر و عقل و خرد ہیں, سب سمجھ جائیں گے. عظمت پہچانیے ماں باپ کی. اور ہم جو عزت سے اس دنیا میں جی رہے ہیں, یہ عزت ملی کہاں سے؟ یہ عزت کا, اس عزت کی بنیاد کہاں سے ملی؟ لیکن اسی سوسائٹی میں, اسی ماحول میں, اسی دنیا میں جو فقط ایک مرد کے ذریعے آیا, وہ باپ نہیں تھا. ایک عورت کے ذریعے آیا, وہ عورت تو تھی لیکن ماں نہیں تھی. دنیا نے کیا کہا اسے؟ یہ حلال زادے نہیں ہیں. اور گورنمنٹ نے بڑے بڑے ملکوں میں ان کے لیے ایک اسپیشل انتظام کیا, ایک پوری کالونی آباد کی, کہ اس طرح کے لوگ جو ایک عورت کے ذریعے آئے ہیں, ایک مرد کے ذریعے آئے ہیں, وہ عورت ماں نہیں تھی, وہ مرد باپ نہیں تھا. انہیں کیا کہا سوسائٹی نے, سماج نے, کہ یہ حلال زادے نہیں ہیں. اتنا تو فرق کیا کہ چونکہ رشتہ پاکیزہ نہیں تھا مرد اور عورت کے درمیان, لہذا اس رشتے کا جو نتیجہ نکلا وہ نتیجہ بھی پاکیزہ نہیں ہے. لہذا انہیں گھر بھی دیا, کھانے پینے کا انتظام بھی کیا, ان کے لیے الگ الگ سوسائٹی اور کالونی بنا دیا. لیکن اتنا فرق ہر جگہ ہے کہ یہ آنے والا حلال زادہ نہیں ہے, وہ آنے والا حلال زادہ ہے. یہ فرق کہاں سے آیا؟ یہ تمیز کہاں سے آیا؟ آج جو ہمیں عزت ملی تو ہمارے وجود پر بھی ماں باپ کے وجود کا احسان ہے.
اور ہماری عزت پر بھی ماں باپ کی شرافت کا احسان ہے کہ اگر وہ شریف نہ ہوتے، اگر وہ باعزت نہ ہوتے، اگر وہ با کردار نہ ہوتے تو آج سوسائٹی میں ہمارا بھی وہ حال ہوتا جو دوسروں کا حال ہوتا ہے. نہ ہمیں کوئی عزت دینے والا ہوتا، نہ ہمیں کوئی رسپیکٹ دینے والا ہوتا. تو ہمیں ماں باپ کا شکریہ اس لیے بھی ادا کرنا ہے کہ ہمارے وجود پر بھی ان کا احسان ہے اور ہماری عزت پر بھی ان کا احسان ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. عزیزان محترم، میرے بہترین سننے والوں، کب تک ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک؟ کب تک ماں باپ کا شکریہ؟ کب تک؟ اس کب تک کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے چند روایتیں رکھنا چاہتا ہوں. ایک شخص سرکار دو عالم کی خدمت میں آیا، کہا یا رسول اللہ، میں اپنے والدین کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں، میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. چھوٹی سی مختصر سی روایت. رسول نے 2 چیزیں کہیں کہ دیکھو کہ کہیں ان کا حق تو کسی کے پاس نہیں رہ گیا ہے، چاہے وہ حق العباد ہو یا حق اللہ ہو. کہا نہیں، میں جانتا ہوں کہ ان کے پاس نہ حق العباد رہ گیا ہے کسی کا، نہ حق اللہ رہ گیا ہے. کہا پھر ان کے لیے استغفار کرو، کیونکہ بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان انجام دیتا ہے لیکن وہ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ گناہ ہے، لہٰذا ان کے لیے استغفار کروں. یہ ایک چھوٹی سی روایت. دوسری روایت، سرکار کے بز میں ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول، میرے والدین ضعیف ہو گئے ہیں، ماں بھی ہیں باپ بھی ہیں، ضعیف ہو گئے ہیں، لیکن میں ان کی خدمت کرتا ہوں. میں اپنے ہاتھوں سے انہیں کھانا کھلاتا ہوں، اپنے ان ہاتھوں سے ان کی غلاظت صاف کرتا ہوں، مجھے کوئی شرم نہیں ہے. میں ان کے لیے بہترین لباس کا انتظام کرتا ہوں. ظاہر ہے ضعیف ہیں تو کچھ نہ کچھ بیماریوں کا سلسلہ لگا رہتا ہے، بہترین ڈاکٹر سے چیک اپ کرواتا ہوں، اچھی دوائیں ان کے لیے فراہم کرتا ہوں. کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ رسول نے کہا نہیں. اب اس نے اپنی بات کو مزید ایکسپلین کرنا چاہا رسول کے سامنے. حضور، رسول نے کہا تم کہو، میں سن رہا ہوں، تم اطمینان سے بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو. کہا سرکار، جب میں چھوٹا تھا مختصر سا غذا کھاتا تھا، مختصر سا لباس پہنتا تھا، اتنا زیادہ تو نہیں تھا، لیکن اب تو ماشاءاللہ میں انہیں پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہوں، پورا جسم کا لباس دیتا ہوں، سب کچھ خیال کرتا ہوں، تو کیا میں نے ابھی بھی حق ادا نہیں کیا؟ رسول کہتے ہیں نہیں، تم نے ابھی بھی حق ادا نہیں کیا. اب اس کے بعد سرکار دو عالم نے اس کو سمجھانا شروع کیا کہ تم اگر زندگی بھر کہتے رہو کہ میں نے حق ادا کر دیا اور اپنی ان خدمات اور حسن سلوک کا تذکرہ کرتے رہو جو تم نے والدین کے ساتھ کیا، میں تب بھی کہتا رہوں گا کہ تم نے حق ادا نہیں کیا. اپنی ماں کی ساری ان راتوں میں سے کسی ایک رات کا تم نے حق ادا نہیں کیا والدین کی جو انہوں نے تمہاری پرورش میں کی. اب رسول نے کہا تم یہ خدمت کیوں کر رہے ہو؟ تم والدین کی یہ خدمت کیوں کر رہے ہو؟ بہترین کھانا کھلا رہے ہو، دوائیں دے رہے ہو، ڈاکٹر آ رہے ہیں، بہترین لباس پہنا رہے ہو، تمہاری فکر کیا ہے؟ تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ یہی تو ہے. ضعیف ہو گئے ہیں، بیڈ پر ہیں، کتنا جئیں گے؟ 1 سال، 6 مہینے، 2 سال. تو تمہاری خدمت کے پیچھے ہے کیا؟ ان کی موت. اور لیکن جب وہ تمہاری خدمت کر رہے تھے، جب وہ تمہیں کھلا رہے تھے، جب وہ تمہاری پرورش کر رہے تھے، جب وہ تمہیں پال رہے تھے،
جب وہ تمہاری دیکھ بھال کر رہے تھے تو ان کی نگاہ میں کیا تھی؟ ان کی خدمت کے پیچھے تمہاری پوری زندگی تھی، تمہاری خدمت کے پیچھے ان کی موت ہے، تو وہ خدمت جو موت کو نگاہ میں رکھ کر کی جائے وہ اور ہوتی ہے، اور وہ خدمت جو مکمل حیات کو نگاہ میں رکھ کر کی جائے وہ اور ہوتی ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ بس عزیزان محترم، اگر تھوڑی دیر آگے پیچھے وقت ہو جائے تو آپ مجھے معاف فرمائیے گا، کیونکہ میں اپنے موضوع کو مکمل کرنے کا عادی رہا ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنے وقت کے اندر اپنے موضوع کو مکمل کر دوں۔ والدین کی عظمت، والدین کی خدمت۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک ماں باپ زندہ ہیں تب تک ان کی خدمت واجب ہے، لیکن ایسا نہیں ہے عزیزو۔ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو۔ قرآن نے کیا کہا؟ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا۔ اللہ کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ کی عبادت کب تک کریں؟ جب تک اللہ رہے یا جب تک ہم رہیں؟ تو قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے بڑھ کر آواز دی، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اپنے رب کی تب تک عبادت کرو جب تک موت نہ آ جائے۔ یہاں یقین سے مراد مفسرین نے کہا ہے موت ہے۔ تو ہمیں اللہ کی عبادت کب تک کرنا ہے؟ معاذ اللہ جب تک اللہ نہ مر جائے؟ نہیں، جب تک ہم زندہ ہیں تب تک ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اگر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں تو اللہ کی عبادت کام نہ آئے گی، اور اگر اللہ کی عبادت نہیں تو ماں باپ کے ساتھ کیا ہوا حسن سلوک کام نہیں آئے گا۔ اگر ماں باپ کا شکریہ نہیں تو اللہ کا کیا ہوا شکریہ کام نہیں آئے گا، اور اگر اللہ کا شکریہ نہیں تو ماں باپ کا ادا کیا ہوا شکریہ قابل قبول، قابل اجر نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک تب تک کرنا ہے جب تک وہ زندہ نہ رہیں، جب تک ہم زندہ رہیں۔ اب آئیے ایک روایت اور اس کے بعد ربط مسائل۔ سرکار کے پاس ایک شخص آتا ہے اور سرکار حقوق بیان کر رہے ہیں، اسلام کے احکام بیان کر رہے ہیں، اور بیان کرتے کرتے سرکار نے فرمایا دیکھو اولاد دو طرح کی ہوتی ہے، متوجہ رہیں آپ، اور انشاءاللہ آپ متوجہ۔ سرکار نے فرمایا دیکھو اولاد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک قسم اولاد کی وہ ہے جو زندگی میں ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، وہی اولاد ماں باپ کے مرنے کے بعد آق ہو جاتے ہیں۔ روایات میں لفظ آق ہے۔ اور دوسری قسم ان اولاد کی ہے جو زندگی میں ماں باپ کے نافرمان رہتے ہیں، لیکن ماں باپ کے مرنے کے بعد وہی اولاد جو زندگی کی نافرمان تھی فرما بردار اور لائق اولاد ہو جاتی ہے۔ سننے والے متعجب ہو گئے، انہیں حیرت ہوئی کہ سرکار فرما رہے ہیں تو یقیناً جو آپ کہہ رہے ہیں وہ 16 آنا درست ہے۔ اب سرکار نے ایکسپلین کیا، کہا دیکھو ماں باپ کے دو حقوق ہیں، ایک حق ہے ان کی زندگی میں جب تک ماں باپ زندہ رہیں،
دوسرا حق ہے ماں باپ کا جب وہ مر جائیں، ان کے مرنے کے بعد بھی ان کا حق ختم نہیں ہوتا. اب میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ حق اور فرض، بیٹے کا اولاد کا فرض ہے کہ زندگی میں بھی ماں باپ کا کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور ماں باپ اگر اس دنیا سے گزر جائیں تو ان کے مرنے کے بعد بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے. تو مرنے کے بعد ماں باپ کا حق اللہ نے اولاد پر کیوں فرض رکھا؟ کیونکہ ماں باپ کی وراثت کا اولاد کو وارث قرار دیا. تو اس طرف مال میں وراثت ملی تو یہاں فرض ہو گیا، چھوڑا ہوا مال ان کا تھا، لہذا یہ ان کا حق ہو گیا. تو ہمیں اور آپ کو اپنے والدین کی خدمت تب تک نہیں کرنی ہے جب تک فقط وہ زندہ ہیں، ہمیں تب تک کرنی ہے جب تک ہم زندہ ہیں. اب رسول نے جو ایکسپلین کیا ہے کہ دو طرح کی اولاد، ایک زندگی کی لائق، مرنے کے بعد آق، ایک زندگی کی آق لیکن مرنے کے بعد فرما بردار، اسے سن لیجیے اور میں ربط مصاحب پہ آ جاؤں. کہا دیکھو، جس اولاد نے ماں باپ کے ساتھ زندگی میں اچھا سلوک کیا، انہیں غذا دی، کپڑا دیا، شیلٹر دیا، گھر دیا، اگر خدا نہ خواستہ وہ یہ سب کچھ نہ کرتا، وہ حیات ہیں، وہ باعمل ہیں، وہ کسی نہ کسی حد تک با اختیار ہیں، وہ محنت مزدوری کر کے ایک روٹی کا انتظام کر سکتے تھے، وہ کہیں سے مانگ کے اپنا بدن چھپانے کے لیے لباس کا انتظام کر سکتے تھے، وہ کہیں بھی اپنے لیے شیلٹر تلاش کر سکتے تھے، کیونکہ یہ ان کے اختیار میں تھا. وہ باحیات ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ جد و جہد کر سکتے ہیں، وہ باعمل ہیں، وہ عمل کر کے اسباب زندگی جیسے تیسے بھی مہیا کر سکتے ہیں. لیکن مرنے کے بعد اب نہ وہ اپنی روٹی کا انتظام کر سکتے ہیں، نہ اپنے لباس کا انتظام کر سکتے ہیں، نہ اپنی ضرورتوں کا انتظام کر سکتے ہیں. عزیزو پڑھیے گا، عالم برزخ ایک مستقل دنیا ہے، وہاں ان کو وہاں کے اعتبار سے رزق بھی چاہیے، وہاں ان کو وہاں کے اعتبار سے جگہ بھی چاہیے، اور جگہ کے منزلیں بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اعمال ان کے بہاف میں جو ان کے اعزا کر رہے ہیں. تو وہ اولاد جو زندگی بھر ماں باپ کی خدمت کرتی رہی لیکن اس حق کو بھول گئی جو مرنے کے بعد ماں باپ کا اس پر فرض تھا، یہ اولاد زندگی کا لائق اور مرنے کے بعد کا نالائق. لیکن وہ اولاد جس نے زندگی بھر ماں باپ کی پر کوئی توجہ نہ کی، یہ صرف مثال ہے انڈر بریکٹ، کوئی اولاد یہ نہ سمجھ لے کہ مولانا صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس نے اگر ماں باپ کا خیال نہیں کیا تو اور مرنے کے بعد ان کے وہ متوجہ ہو گیا کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے نام پہ قرآن خوانی کروائیں، ان کی چھوڑی ہوئی نمازوں کو قضا کو ادا کریں، اگر وہ مستقی تھے ان کا حج باقی تھا تو وہ حج کروا دیں، اگر کچھ حقوق شرعی باقی تھی تو اس کو ادا کر دیں. یہ اولاد جو زندگی بھر کچھ نہیں کر رہا تھا لیکن ماں باپ کے مرنے کے بعد اس نے سارے اعمال کیے، تو عزیزو اب دونوں میں فرق کیا ہو گیا؟ جو لائق اولاد تھی اس نے زندگی میں اچھا سلوک کیا جبکہ وہ اپنے لیے انتظام کر سکتے تھے، جو نالائق اولاد تھی اس نے مرنے کے بعد انتظام کیا کہ جب وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو عزیزو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ماں باپ کا حق زندگی سے زیادہ ہم پر تب واجب ہو جاتا ہے جب وہ اس دنیا سے گزر جاتے ہیں. ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم، بس چند منٹ کی زحمت، ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور میں نے دیکھا ہے ادھر خطیب نے مصائب شروع کی اور مرحوم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حسین، حیدر،
عاشق حسین، حسین کی مصیبتوں پر گریہ کرنے والا، میں اپنے بھائی حسین حیدر صاحب مرحوم کے بچوں کو مخاطب کرتا ہوں اور ایک جملہ کہتا ہوں، ایسا باپ، ایسا شفیق باپ، ایسا ہمدرد باپ، ایسا پیار کرنے والا باپ جو اوروں پہ اتنی محبت نچھاور کرتا تھا، وہ تم پر کتنی محبت نچھاور کرتا ہوگا۔ لیکن مجھے اتنا بتاؤ، تم لوگوں کے لیے وہ دن قیامت سے کم تو نہ ہوگا جب کہ والد کا سایہ اس دنیا سے اٹھ گیا۔ خدا آپ کی والدہ کو سلامت رکھے، میری بہن کو سلامت رکھے، لیکن مجھے اتنا بتا دو کہ جب باپ اس دنیا سے گزر گیا تو جنازے کو کفن ملا کے نہیں۔ ہر اولاد کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر میرا باپ میری زندگی میں اس دنیا سے گزر جائے تو ہم اسے بہترین کفن دیں، ہم عزت کے ساتھ اس کا جنازہ اٹھائیں، ہم اسے غسل دیں، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ مجھے اطلاع ہے کہ ان خراب حالات میں بھی حسین حیدر بھائی کا جنازہ بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ اٹھ گیا۔ لیکن ہائے ہائے، حسین حیدر کے آقا حسین، آؤ میرے بچوں ذرا سوچو، تمہیں باپ پر رونے کا موقع تو ملا، لیکن ہائے وہ 4 برس کی یتیمہ باپ کے جنازے سے لپٹ کر بیان نہ کر سکی، باپ کے جنازے پر لپٹ کر رو نہ سکی۔ شمر آگے بڑھا، سکینہ کو تماچا مارا۔ بس عزیزو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ میں نے روایتوں میں یہ دیکھا ہے کہ امام مظلوم تو یہ جانتے تھے نا کہ کربلا میں میری شہادت واقع ہوگی، اپنی شہادت تو جانتے تھے، لیکن امام حسین کو ایک بات کی فکر ستاتی تھی کہ مجھے کفن مل جائے۔ عزیزو، اگر آپ متوجہ ہو جائیں گے تو آپ کے گریہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ امام مظلوم کو یہ فکر تھی کہ بس مجھے کفن مل جائے، اسی لیے وقت آخر جب رخصت کے لیے آئے ہیں، جب رخصت آخر آئے ہیں، جناب زینب سے کہا ہے، اے بہن زینب ذرا صندوق سے میرا وہ بوسیدہ لباس نکالو۔ زینب نے لباس نکالا، کہا بھیا یہ لباس نہیں ہے، یہ تم کفن مانگ رہے ہو۔ حسین نے لباس کے اندر وہ بوسیدہ لباس پہنا، یہ سوچ کر کہ شاید ظالم اس کی بوسیدگی کو دیکھ کر، اسے پھٹا ہوا دیکھ کر میرے جسم پر رہنے دے۔ جب حسین نے لباس پہن لیا اور آگے بڑھنا چاہا، بہن نے آواز دی، بھیا رک جاؤ۔ حسین رکے، بہن آگے بڑھی، کہا بھیا ذرا بندے قبا تو کھولو۔ حسین نے بندے قبا کھولی، زینب آگے بڑھی، بھائی کے گلے کا بوسہ دیا، کہا بھیا یہ اماں کی وصیت تھی کہ حسین جب رخصت آخر کو آئے تو گلے کا بوسہ دینا، کیونکہ اسی سوکھے گلے پہ ظالم کی تلوار چلے گی۔ بہن نے بوسہ دیا، حسین اندر آئے، کہا زینب ذرا بازو سے کپڑا تو ہٹاؤ، بابا کی وصیت تھی۔ حسین تمہاری شہادت کے بعد زینب کے بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی، دیار بدیار پھرایا جائے گا، منادی آواز دے گا، ہذہ سبایا من بنات رسول اللہ اجرکم علی اللہ۔ حسین شہید ہو گئے،
لباس لوٹ لیا گیا. میرا وقت کا امام کہتا ہے سلام ہو اس پر جسے رلا رلا کر ذبح کیا گیا. سلام ہو اس پر جس کا لباس لوٹ لیا گیا. ہائے میرا مولا ایک انگوٹھی کے لیے انگلی کاٹ دی گئی. لیکن ہاں 24 سال کا بیٹا موجود ہے. بیٹے کے کیا جذبات ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں. 11 مجلس ختم ہو گئی. 11 محرم کو قافلہ چلا. سید سجاد نے دیکھا باپ کا جنازہ گرم ریتی پر ہے. ایک بار چہرے کا رنگ بدلا. زینب نے اونٹ کی پشت سے دیکھا کہ سید سجاد کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے. آواز دی اے بیٹا کیا عالم غربت میں تم بھی پھوپھی کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے. سید سجاد کہتے اے پھوپھی اماں جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا جنازہ بے گور و کفن تپتے ہوئے صحرا میں پڑا ہے. سيعلم الذين ظلموا أي يوم ينقلبون. الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنوہا. میرے مالک اس مجلس میں جو بھی شریک ہیں ان کی جملہ شرعی حاجات کو پوری فرما. میرے مالک جو بیمار ہیں صدقے میں بیمار کربلا کے انہیں شفا کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. میرے مالک جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں وسعت اور برکت عطا فرما. میرے مالک جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بہترین رزق حلال مہیا فرما. میرے مالک جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو سیرت محمد و اہل بیت محمد پہ قائم و دائم رکھ. میرے مالک جو بے اولاد ہیں انہیں فرزند نرینہ عطا فرما. میرے مالک جو مقروض ہیں انہیں اپنے خزانے قدرت سے ان کے قرض کو ادا فرما. میرے مالک پرچم اسلام کو سر بلند فرما. پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما. میرے مالک ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اصحاب و انصار و آوان میں شمار فرما. آپ جملہ سننے والوں سے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ سید حسین حیدر رضوی ابن سید حیدر حسین رضوی مرحوم کے بلندی درجات کے لیے پڑھتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے اپنا وقت نکالا اور اتنا بہترین خطاب کیا. میرے نانا مولانا صاحب اور ان کی پوری فیملی سے بہت قریب تھے اور ان سے بہت محبت کرتے تھے. دبئی کی اوقاف جعفریہ کے 3 امام بارگاہ مولانا صاحب کی خدمات سے 10 سال سے زیادہ سے استفادہ کر رہے ہیں اور ان کی خطابت اور مذہبی شاعری سے دنیا کے بہت سارے عزاداران امام استفادہ کرتے ہیں جیسے ہم نے آج کیا. ہم سب مل کر ایک باآواز بلند صلوات کے ساتھ مولانا صاحب کا شکریہ بہت احترام سے پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اب میں دوبارہ دعوت دیتا ہوں نجمی انکل کو، سید نجم الحسن رضوی، کہ وہ ہم سے خطاب کریں. نجمی انکل مرحوم جناب مولانا قلب صادق صاحب کے محترم داماد ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے.
وہ بہترین کام کر رہے ہیں انڈیا میں تاکہ علم کی دولت میں اضافہ ہو۔ میرے نانا سے بہت قریب دلی رشتہ ہے ان کا، اور میرے نانا ان کی پوری فیملی سے بہت محبت کرتے تھے۔ ہم ان کو ایک باواز بلند صلوات کے ساتھ دعوت دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم آپ السلام۔ حضرات سن پا رہے ہیں میری آواز؟ جی آواز آ رہی ہے۔ جی معاف کریے گا کہ میں کسی وجہ سے جو ہے ویڈیو نہیں آن کر پا رہا ہوں، تو میں وائس میسج دے رہا ہوں۔ سب کو سلام۔ بہرحال اب عیسیٰ بھائی کے بعد جو ہے وہ مجھے کچھ اظہار عقیدت کرنے کا جو ہے وہ کوئی الفاظ میرے پاس نہیں بچتے ہیں۔ جس طرح سے ساری منظر کشی، ساری شخصیت کو بیان جناب عیسیٰ بھائی صاحب نے کیا، مگر پھر بھی یہ بتانا ضروری ہوگا کہ حیدر بھائی جب ہم وہاں گئے ہیں 88 میں، تو جب ان سے ملاقات ہوئی اور جو بھی وقت ہم لوگوں نے گزارا ابو دھابی میں سب کے ساتھ، وہ ایک ہم لوگ کی ایکسٹینڈڈ فیملی تھی۔ اس فیملی میں جو ہے وہ چھوٹے بڑے جوان بوڑھے سب موجود تھے، اور آئے دن ہم لوگوں کا کسی نہ کسی طرح سے ایک دوسرے سے ملنا ہوتا تھا، اور جو محبتیں تھیں اس میں کہیں سے یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ کون غیر ہے کون اپنا۔ اور سب سے بڑی چیز جو تھی وہ قیادت ہم لوگوں کو حاصل ہوئی علامہ ذیشان حیدر صاحب کی، جنہوں نے ہم سب کو باندھے رکھا۔ حیدر بھائی کی شخصیت وہ تھی کہ جو ایک بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ ہمدرد، ساری چیزیں عیسیٰ بھائی نے بخوبی اس کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ ایسی جامع شخصیت ایک مومن کی جو ہونا چاہیے وہ جو تھی وہ حیدر بھائی کی تھی۔ ہر وقت مسکراتے رہنا، ہمبل اپروچ، چھوٹے کے ساتھ چھوٹا، بڑے کے ساتھ بڑا، اور کوئی بھی چیز دینی ہو اس میں جو ہے وہ کبھی بھی اس کو مس نہیں کرتے تھے۔ اپنے گھر پر ان کے نظر ہوتی تھی، مجلس ماتم ہوتے تھے، اور انہیں کی سب سے بڑی خوشی جب بھی انہوں نے گھر کا انتخاب کیا تو مرکز کے پاس ہی کیا، اور ہمیشہ جو تھے وہ ہر چیز میں جو ہے بہت ہی ہمبلنس کے ساتھ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے۔ تو بہرحال ان کو ہمیشہ جو ہے وہ ہم لوگ مس کرتے رہیں گے، اور انہی نے تربیت جو ہے ماشاءاللہ سے حسنین کی، وقار کی اور امبرین کی ایسی کی ہے جس میں جھلک جو ہے پوری ان کی پائی جاتی ہے، وہی پولائٹنس، وہی ہمبلنس، اور وہی، اور اس سے بڑی کیا کامیابی ہو سکتی کسی بھی والدین کے لیے کہ وہ اپنے پیچھے جو ہے ایک اچھی با اخلاق اور مومن اولادیں چھوڑ کے جائے۔ تو بہرحال ہم لوگ سب جو ہیں وہ ہم لوگوں کے بیچ نہیں ہیں، مگر ان کی بے پناہ یادیں ہم لوگ کے درمیان ہیں۔ کس کس چیز کا تذکرہ کیا جائے، بہرحال وہ اپنے آپ میں ایک مکمل مومن کی شخصیت تھے، جنہوں نے ہمیشہ ہم لوگوں کو متاثر کیا، اور ہم لوگوں نے بہت ہی اچھا وقت ساتھ گزارا، اور دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ ان کے درجات کو اور بلند فرمائے، بلندتر فرمائے، اور ان کے سارے اہل خانہ بالخصوصاً قمر آپا اور ان کے تینوں بچوں کو جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کو ہمیشہ تسلی بخشے، اور ان کو آگے دنیا میں جو ہے وہ کامیابیاں عطا کرے۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ جزاک اللہ نجمی بھائی، جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ نجمی انکل۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہ۔ ہم کو ہے اپنی جان سے پیارا غم حسین، ہم کو ہے اپنی جان سے پیارا غم حسین،
قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین، قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین، روز اعلیٰ سے پوچھا گیا کیا پسند ہے، روز اعلیٰ سے پوچھا گیا کیا پسند ہے، بے اختیار ہم نے پکارا غم حسین، قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین، جب چاہ سیدہ کے قدم آئے گھر میرے، جب چاہ سیدہ کے قدم آئے گھر میرے، فرش عذاب بچھایا منایا غم حسین، قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین، کم ظرف کو جہاں میں ملا جب بھی اقتدا، کم ظرف کو جہاں میں ملا جب بھی اقتدا، پہلے بنا ستم کا نشانہ غم حسین، قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین، ہر کفر و ظلم و جور و تشدد کے سامنے، ہر کفر و ظلم و جور و تشدد کے سامنے، ہے آج بھی محاذ پہ تنہا غم حسین، قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین، قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ میری نانو، میرے دونوں ماموں سید حسنین حیدر رضوی اور سید وقار حیدر رضوی، میری والدہ اور ہماری پوری فیملی کی طرف سے میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ مجلس بارگاہ الہی میں قبول ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور خدا حافظ۔